بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اردو درسی کتاب سے قطعات کی تشریح کو سمجھنے کے بعد اب ہم انہی قطعات کی مشقی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہاں سب سے پہلی سرگرمی ہے جو ایک خاکے پر مبنی ہے۔ سرگرمی ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں ذوق دہلوی پر مبنی ایک شب کی خاکہ ہے جس کو مکمل کرنا ہے جان پہچان کے اس کالم سے۔ تو کیا لکھنا ہے کہ ذوق دہلوی کا نام لکھنا ہے، مقام پیدائش، تاریخ پیدائش اور خطاب جو ان کو دیا گیا۔ یہ ہم بآسانی ہمارے اس جان پہچان کے اس کالم سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قطعات پر مبنی سرگرمیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہلے قطع کے متعلق دو سرگرمیاں ہیں۔ پہلی ہے قطعے کے موضوع کو واضح کیجیے۔ محمد ابراہیم ذوق کا سب سے پہلے قطعہ جو ہم نے یہاں پڑھا، اس کا موضوع ہم کو لکھنا ہے۔ تو اس کا موضوع ہے دنیا کی بے مروتی یا دنیا کی بے وفائی۔ یعنی شاعر نے یہاں کہا ہے کہ انسان کو دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا کا جو مقام ہے اسی مقام پر اس کو رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی کہی تھی کہ انسان دنیا کو نہیں چھوڑ پاتا، لیکن دنیا اتنی بے وفا اور بے مروت ہے کہ وہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہاں ہم کو لکھنا ہے۔ پہلے قطعے سے متعلق دوسری سرگرمی ہے پیر زال کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ یہاں پہلے قطعے میں جو پیر زال کا لفظ ہے جو شاعر نے دنیا کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم تو یہ لکھیں گے کہ پیر زال یہ شاعر نے دنیا کے لیے استعمال کیا ہے۔ پیر اصل میں بوڑھی عورت کو یا بوڑھے کو کہتے ہیں، اور زال ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہو جائے۔ تو ظاہر ہے پیر زال سے ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا آدمی مراد ہے۔ تو شاعر نے بوڑھی عورت دنیا کے لیے استعمال کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ بوڑھی عورت موت سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اپنے فنا ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا بھی ایک بوڑھی عورت کے مانند ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہو جائے۔ پھر یہاں دوسرے قطعے پر مبنی دو سرگرمیاں ہیں۔ پہلی شاعر کی خواہش بیان کیجیے۔ دوسرا قطعہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو دردمند کہا اور یہ کہا کہ میرے اس دردمند کلام کو بے درد انسان کیسے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا ہم کلام اور ہم گفتگو، ہم سخن ایک ایسا ہو جو دل خستہ ہو۔ تو شاعر کی خواہش یہ ہے کہ اس کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا ہم سخن اور ہم کلام، ہم گفتگو ایسا ہو جو دل خستہ ہو، بدحال ہو، پریشان حال ہو، غم زدہ ہو، مصیبت زدہ ہو، تاکہ وہ درد مند کی بات کو سمجھ سکے، اس کے درد میں شریک رہ سکے۔ تو گویا یہ اس کی خواہش تھی جو اس نے۔ اچھا، دوسری سرگرمی ہے جو دوسرے قطعے سے متعلق ہے کہ شاعر کے ہم سخن ہونے کی شرط لکھیے۔ تو شاعر کے ہم سخن ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ دل خستہ ہو، یعنی مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، بدحال ہو، تاکہ وہ شاعر کے درد کو سمجھ سکے، جان سکے۔ اب یہاں تیسرے قطعے پر مبنی دو سرگرمی ہے۔ پہلی ہے راہ عشق کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو راہ عشق کی خصوصیات ہم کو ہمارے اس تیسرے قطعہ سے لکھنا ہے۔ تو راہ عشق کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ راستہ
یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کی معمولی سی رکاوٹ بھی ایک طوفان کے تنور کی طرح ہے جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا تھا۔ تو یہ راہ عشق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا راستہ بہت دشوار ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کی معمولی رکاوٹ بھی انسان کو ہلاک اور برباد کر سکتی ہے۔ دوسری سرگرمی ہے قطعے کی صنعت تضاد کو واضح کیجیے۔ یہ بہت آسان ہے۔ تیسرے قطعے میں شاعر نے جو صنعت تضاد استعمال کیا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ تو یہاں شاعر نے پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں دو ایسے لفظ استعمال کیا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شعر کا دوسرے مصرعے میں دشوار اور آسان۔ تو دشوار اور آسان یہ دو ایسے لفظ ہیں جو متضاد ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں گے تو شاعر نے دوسرے شعر میں تنور طوفان کہہ کر اس نوح علیہ السلام کے طوفان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے یہاں صنعت تلمی بھی ہے۔ اب چوتھے قطعے پر مبنی دو سرگرمی ہے۔ سب سے پہلی سرگرمی شاعر کو جس بات کا یقین ہے اسے تحریر کیجیے۔ تو چوتھے قطعے میں شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے، انسان کی آنکھیں جب تک کھلی ہے تو وہ اس دنیا کے چمن کی پھولوں کی رونق کو دیکھ سکتا ہے، اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا بھی یقین ہے کہ آخرکار انجام ایسا ہوگا کہ خزاں کے ہاتھوں سے یہ دنیا کا چمن ایسا ہلاک اور برباد ہو جائے گا کہ جیسے پیدائش سے پہلے تھا۔ یعنی انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا اور اس عالم اور اس حالت کی طرف لوٹ جائے گا جو پیدائش سے پہلے تھی۔ اب چوتھے قطعے کی یہ آخری سرگرمی ہے کہ چمن کا انجام اور اس سے شاعر کا تعلق واضح کیجیے۔ تو شاعر نے یہاں چوتھے قطعے میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا کا چمن خزاں کے ہاتھوں ہلاک اور برباد ہو جائے گا اور اس حالت اور عالم میں پہنچ جائے گا جو پیدائش سے پہلے تھا۔ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خوبصورت دنیا کا چمن خزاں اور بربادی کے ہاتھوں ایسا ختم ہو جائے گا جیسا وہ پیدائش سے پہلے تھا۔ شاعر کا بس اس دنیا کے چمن سے یہ تعلق اس نے واضح کیا ہے کہ بس یہی فائدہ ہے، یہ بات غنیمت ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس دنیا کی بہاریں وہ دیکھ رہا ہے، بس یہ اس کے لیے غنیمت ہے۔ بس اتنا ہی دنیا سے اس کا تعلق ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے دنیا کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ورنہ یہ دنیا کا باغ، پھول، سبزہ اور ہوا ایک دن ختم ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں۔